السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے نبی کی پیاری کہانیاں میں آج میں آپ کے لیے جو 2 موضوع لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے تفریحوں سے محروم چرواہا، عظیم چرواہے کی دلچسپ یادداشتیں۔ ویورز، اس سے پہلے کہ میں آپ سے پیارے نبی کی پیاری کہانیاں شیئر کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں پیارے نبی کی پیاری کہانیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفریحوں سے محروم چرواہا۔ عہد گلہ بانی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادداشتیں دلچسپ بھی ہیں اور اخلاقی پہلو سے بیحد اہم بھی۔ اس دور کے ایک واقعے کو حضور نے ان بے تکلف الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے: میرے لیے ان مشاغل میں کوئی کشش نہ تھی جن سے کفار مکہ لطف اندوز ہوتے تھے، مگر 2 موقعوں پر جب میں نے ان تفریحوں سے قدرے محفوظ ہونا چاہا تو میرے اور میری خواہشوں کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو گئے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور قریش کا ایک اور نوجوان چرواہا مکہ کی پہاڑیوں پر اپنے ریوڑ چرا رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، میں کچھ آرام اور تفریح کی خاطر رات بھر کے لیے شہر جا رہا ہوں، ذرا میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا۔ میرا ساتھی راضی ہو گیا تو میں شہر کی جانب چل نکلا۔ ابھی آبادی کے پہلے مکان کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے دف اور بانسری کی سریں سنائی دیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اہل خانہ جشن شادی میں مشغول ہیں۔ میں بھی ان میں جا بیٹھا اور موسیقی سننے لگا، مگر ہوا یوں کہ خداوند تعالیٰ نے میرے کان ہی بند کر دیے۔ پھر مجھ پر ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ صبح سورج نکلنے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ شادی کے اس جشن میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ جب میں چراگاہ میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹا تو اسے سارا واقعہ جوں کا توں سنا دیا۔ دوسرے واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے: اسی طرح ایک دفعہ اور میں رات کو اسی مقصد کے لیے مکہ شہر کی جانب روانہ ہوا تو پھر وہی بات ہوئی۔ میرے کانوں میں یکایک گانے بجانے کی آواز آئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی آسمانی نغمہ تھا، لیکن پھر اسی لمحے مجھے دفتن نیند نے آ گھیرا۔ صبح تک میری آنکھ لگی رہی۔ اس کے بعد تو پھر کبھی مجھے اس قسم کا کوئی خیال تک نہ آیا، حتیٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعزاز بخشا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع عظیم چرواہے کی دلچسپ یادداشتیں۔ عہد شباب میں جو تندرست و توانا نوجوان پھسلن اور لغزشوں سے محفوظ رہے، اس کی سیرت و کردار کی عظمتوں کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ دن بھر کی مشقتوں کے بعد چند لمحے دلچسپ کہانیوں یا صحت مند موسیقی سے جی بہلانے میں کیا مذائقہ ہے، مگر ایک برگزیدہ ہستی جسے ساری کائنات کی نگہبانی سونپی جا رہی ہو، اس کے بلند منصب کے لیے اس قسم کی عامیانہ تفریحوں میں شمولیت شاید شایع نشان نہ ہو۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد شباب کے تمام تر لمحات پاکیزہ غور و فکر اور انسانی بھلائی کے کاموں ہی میں بسر ہوئے، اور وقت کی تمام لغزشیں اور پھسلنیں آپ کے عزم و استقلال کو متزلزل کرنے میں قطعاً ناکام رہیں۔ زمانہ رسالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ بانی ایسے سادہ اور پرلطف مشغلے کا کبھی کبھی ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگل سے گزرے۔ کچھ ساتھی ایک بیری سے بیر توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ نے فرمایا، جو بیر خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزیدار ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ویورز، پیارے نبی کی پیاری کہانیاں میں ہمارا اگلا موضوع ہے چرواہا تاجر کے روپ میں۔ ویورز، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا ہمارا پیارے نبی کی پیاری کہانیاں کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اچھا لگ رہا ہو تو شیئر بھی کیجیے گا۔ اب نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سب ویور سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔